لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد۔ حضرات، آج کا ہمارا یہ مختصر سا درس شب جمعہ اور روز جمعہ کی فضیلت اور اس کے اعمال کے متعلق ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کے اعمال کیا ہے اور ہمیں ان دونوں دنوں میں شب جمعہ اور روز جمعہ ہمیں کرنا کیا ہے، مختصراً اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ویسے شب جمعہ اور روز جمعہ کی فضیلت بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں سے افضل ہے، بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ اللہ 6000 بندوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، امام فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن وقت نماز ظہر سے لے کر اور جمعے کے دن تک اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ اس پر فشار قبر کو نازل نہیں کرتا۔ اور حدیث میں ہے کہ جو انسان شب جمعہ اور روز جمعہ اعمال انجام دیتا ہے، اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اس کا ثواب 2 برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، امام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ روز جمعہ گناہوں سے دور رہو، معصیت الہی نہ کرو، گناہ انجام نہ دو، اس لیے کہ جو انسان شب جمعہ اور روز جمعہ گناہ انجام دیتا ہے، اس کی سزا بھی دگنی ہو جاتی ہے، اس کی سزا بھی 2 برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک طرف یہ کہ شب جمعہ اور روز جمعہ جو انسان نیک اعمال انجام دیتا ہے، اس کا ثواب 2 برابر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی انسان گناہ انجام دیتا ہے شب جمعہ اور روز جمعہ، اس کی سزا بھی دگنی 2 برابر ہو جاتی ہے۔ اب آئیے مختصراً اعمال شب جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور پہلا عمل جو شب جمعہ آپ کو انجام دینا ہے، ہم سب کو انجام دینا ہے، شب جمعہ جتنا ممکن ہو سکے یا کم سے کم 100 مرتبہ اس جملات، ان کلمات کو ادا کرے۔ شب جمعہ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ جتنا ہو سکے ان کلمات کو ادا کریے، اگر نہیں ہو سکا کم سے کم 100 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرنا بے حد ثواب کا حامل ہے۔ دوسرا عمل، شب جمعہ 100 مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو انسان شب جمعہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے، اس کا درود بھیجنا 1000 نیک کاموں سے بہتر ہے۔ تیسرا عمل شب جمعہ ہمیں کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ شب جمعہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ دعائے استغفار کی مفاتیح میں اور دیگر کتابوں میں درج ہے، وہ دعائیں اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہے۔ چوتھا عمل شب جمعہ کا، وہ کچھ سوروں کی تلاوت کرنا ہے۔ پہلا سورہ سورہ بنی اسرائیل، دوسرا سورہ سورہ کہف، تیسرا سورہ سورہ شعراء، چوتھا سورہ سورہ نمل، پانچواں سورہ سورہ قصص، چھٹا سورہ سورہ سجدہ، ساتواں سورہ سورہ یاسین، آٹھواں سورہ سورہ احقاف، نوواں سورہ سورہ واقعہ، 10واں سورہ سورہ حامیم سجدہ، 11واں سورہ سورہ دخان، اور 12واں سورہ سورہ طور، اور 13واں سورہ سورہ اقتربت، اور 14واں سورہ سورہ ملک۔ ان سارے سوروں کی تلاوت کرنا شب جمعہ مستحب ہے۔ اور اگر ان سارے سوروں کی تلاوت کرنا ناممکن ہو، اگر کوئی نہ کر سکے تو کم سے کم سورہ بنی اسرائیل کی ضرور تلاوت کرے، اس لیے کہ امام جعفر صادق کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو انسان شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتا ہے،
وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنے زمانے کے امام قائم آل محمد کی زیارت نہ کر لے، اور اگر وہ مر گیا، مرنے کے بعد جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے خاص اصحاب میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ ہے شب جمعہ کے مختصر اعمال۔ اب آئیے روز جمعہ کے مختصر اعمال بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ روز جمعہ جس کے بہت سارے اعمال ہیں، مگر ہم یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ پہلا عمل روز جمعہ کا نماز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے جمعے کے دن۔ دوسرا عمل روز جمعہ جو ہمیں انجام دینا ہے وہ سورہ احقاف ہے، اور سورہ مومنون کی تلاوت کرنا بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور مستحب ہے۔ تیسرا عمل روز جمعہ جو ہمیں انجام دینا ہے وہ محمد اور آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا ہے۔ چوتھا عمل جو روز جمعہ جو مستحب ہے، جو ہمیں انجام دینا ہے، وہ طلوع آفتاب تک 10 مرتبہ سورہ یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنا بھی بے حد ثواب کا حامل ہے۔ پانچواں عمل جو ہمیں روز جمعہ کرنا ہے وہ غسل روز جمعہ ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ غسل روز جمعہ ضرور بضرور غسل روز جمعہ انجام دو۔ اگر کسی کے پاس جمعے کے دن غسل کرنے کے لیے پانی موجود نہ ہو تو اسے اپنے گھر کی چیز بیچنا ہی کیوں نہ پڑے، پانی خرید کے غسل روز جمعہ انجام دو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ غسل روز جمعہ کرنا کتنی تاکید کی گئی ہے رسول اکرم اور اہل بیت کے نزدیک۔ اسی طرح ناخن تراشنا، بالوں کو کاٹنا بے حد ثواب ہے۔ خوشبو کا استعمال کرنا اور پاک اور صاف لباس پہننا، صدقہ دینا، خاص کر جمعے کے دن صدقہ دینا بے حد ثواب ہے۔ اور اسی طرح گھر میں لذیذ اور بہترین غذا کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روز جمعہ کم سے کم ایک انار کھایا کرو، اس لیے کہ روز جمعہ انار کا کھانا بھی بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عمل 13واں عمل جو روز جمعہ کے تعلق سے ہے وہ یہ کہ روز جمعہ بلند آواز میں یا قہقہہ لگا کر ہنسنا، دنیاوی کاموں میں مصروف رہنا، یہ گناہ میں ملوث رہنا اور دنیاوی اشعار پڑھنا، یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔